رسول اللہ مدینہ میں اپنی خالہ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ اچانک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھلی اور آپ مسکرا رہے تھے۔ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اسی وقت ایک خواب دکھایا گیا ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ سمندروں پر جہاد کے لیے ایسے جا رہے ہیں جیسے بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوتا ہے۔ یہ سن کر ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ سے دعا کیجئے کہ میں بھی ان مجاہدین میں شامل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، تم ضرور ان میں شامل ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمان دنیا کی ایک عظیم سپر پاور بن چکے تھے۔ مشرق و مغرب میں ان کی فتوحات پھیل رہی تھی، لیکن ایک بڑی کمزوری یہ تھی کہ مسلمانوں کے پاس اب تک اپنی نیوی نہیں تھی، تو رومن امپائر بار بار سمندر کے راستے حملے کرتا تھا، کیونکہ 700 سال سے اسے پورے سمندر پر ان کی حکمرانی تھی، اور ان کے پاس تقریباً 1000 سے زیادہ وار شپس تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گورنر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خط لکھا کہ اب وقت آ چکا ہے کہ مسلمان اپنی پاورفل نیوی بنائیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی اجازت نہیں دی، کیونکہ عربیوں کو سمندری جنگ کا تجربہ نہیں تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ خط لکھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پہلے منع کیا، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلسل درخواست کرتے رہے۔ آخر کار حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دی، لیکن شرط رکھی، اگر تم سمجھتے ہو کہ سمندر پر جنگ اتنی آسان ہے تو پھر تمام کمانڈرز اپنی بیویوں کو بھی ساتھ لے جائیں گے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شرط قبول کر لی اور اسلام کی پہلی نیوی تیار کرنے کا حکم دیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو بڑی جنگی جہاز بنانے نہیں آتے تھے، لیکن چونکہ اس سے پہلے فلسطین اور مصر میں رومن امپائر کی 2 بڑی شپ فیکٹریز موجود تھی، جہاں رومن نامی بڑے جنگی جہاز بنتے تھے۔ یہ دونوں فیکٹریاں مسلمانوں کے قبضے میں آ چکی تھیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر ان فیکٹریوں کو دوبارہ کھولا گیا اور کرسٹرین انجینئر کو بلا کر مسلمانوں کے لیے جہاز بنوائے گئے۔ جب پہلے جہاز تیار ہو گئے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جنرلز اور ان کی بیویوں کے ساتھ سائپرس کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت معاویہ ایک جنرل کی بیوی ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھی، وہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ تم اسی لشکر میں شامل ہوگی۔ سائپرس پہنچ کر لوگوں نے بغیر جنگ کے سرنڈر کر دیا، لیکن وہاں ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے گر کر شہید ہو گئی، اور آج ان کی قبر ترکی میں ہیلا سلطان کے نام سے معروف ہے۔ 4 سال تک سائپرس اسلامی حکومت میں رہا، پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید آگے بڑھا کر رومن کیپٹل استنبول کی طرف پیش قدمی کی۔ مسلمان اتنے قریب پہنچ گئے کہ دونوں فوجیں ایک دوسرے کو دیکھ سکتی تھی، لیکن اسی وقت خبر ملی کہ پیچھے سائپرس میں بغاوت ہو گئی ہے، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس لوٹ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر رومن ایمپیریئر غصے میں آ گیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ مسلمانوں کو اپنی ریئل نیول پاور دکھائے گا۔ وہ 500 رومن وار شپس لے کر حملے کے لیے نکلا، لیکن جب وہ سائپرس کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کے 200 شپس پہلے سے موجود ہیں، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حملے کی خبر مل چکی تھی۔ مسلمان جنرل نے حکم دیا کہ اینکرز گرا کر جہاز روک دیے جائیں۔ پھر رومن ایمپیریئر کو پیغام بھیجا کہ سمندر کے بجائے ہم زمین پر جنگ کر لیتے ہیں۔ رومیوں نے اس کو مذاق سمجھا، لیکن جیسے ہی مسلمانوں نے اینکرز اٹھائے، اچانک ہوا کا رخ تبدیل ہو گیا
اور مسلمانوں نے سیلز کھول کر پوری رفتار کے ساتھ حملہ کر دیا۔ یہ جنگ اتنی شدید تھی کہ اسے آج بھی بیٹل آف دا میسٹ یا سمندری یرموک کہا جاتا ہے۔ شدید طوفان میں بھی جنگ جاری رہی۔ آخر کار مسلمانوں نے رومیوں کو بھاری شکست دی اور رومن ایمپیریئر بھی بیس بدل کر جان بچا کر بھاگ نکلا۔ سبسکرائب